نہایت ہی محترم مکرم معزز محترمات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور آپ کے توسط سے ایمان جیسی عظیم و شان نعمت سے مالا مال فرمایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا یہ کرم ہے، اس کا یہ فضل ہے، اس کی زندگی میں ایک بار یہ عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم اور مبارک مہینے میں نیکیوں کا سیزن کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج الحمدللہ رمضان مبارک کا چھٹا روزہ ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایام معدودات کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ کیا گنتی کے دن ہیں اور گنتی کے دن آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی بولی میں اپنے تقیہ کلام میں اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، یہ گنتی کے دن ہیں اور یہ گزر گئے۔ ایسے ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ گنتی کے دن ہیں اور وہ دن گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان مبارک کا تعارف کراتے ہوئے پریشان نہیں ہونے دیا کہ میرا بندہ پریشان نہ ہو جائے، میرے محبوب علیہ السلام کا ان کی کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں کتنے دن ہیں کیسے گزریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے روزہ دار امتی کو خود تسلی دی، خود حوصلہ افزائی کی اور ساتھ فرمایا یہ ہمت دلوائی، کیا بولیے ہمت دلوائی اور کیا فرمایا پریشان نہیں ہونا۔ کیا پریشان نہیں ہونا، گنتی کے دن ہیں اور یہ گزر جائے۔ اور دیکھ لیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، انتظار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے کہ رمضان مبارک ایسا ایک عظیم اور ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ ہر سال شعبان معظم کے آخری جو 2 جمعے ان میں سے ایک جمعہ میں استقبال رمضان شریف کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے۔ دیکھیے انتظار تھا، آج چھٹا روزہ ہم نے رکھا ہے، زندگی نہیں تو عنقریب افطار ہو جائے اور بقیہ کیا اور بقیہ دن جو ہیں وہ بھی گنتی کے دن ہیں اور آج رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی یہ ہماری عبادت اور جمعہ المبارک کی ادائیگی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرنے کا ذریعہ بنائے۔ میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں نے دونوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔
یہ بھی ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے رمضان مبارک میں 2 آیتوں کو تلاوت کیا، کتنی؟ اور اس میں بے شمار حرف ہیں، مثلاً والمؤمنون، والمؤمنون کے اس سے قبل واو آیا ہے، کیا؟ واو آیا ہے، یہ ایک حرف ہے، اور ایک حرف پر بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ 10 نیکیاں مجھے ملی ہیں کیونکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، تو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ہیں، سننے والے کو 20 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ 20 نیکیاں ہیں۔ پھر اس کے 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی اللہ کی عطا ہے۔ تو میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ہمیں سنی ہیں۔ اب ان 2 آیتوں پر میں آج کے جمعہ کے خطبہ میں 2-4 باتیں آپ کے ہاں گوشوار کر رہا ہوں۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، لیکن یہ سارا تو بیان نہیں ہو سکتا قیامت کے دن تک بھی، لیکن اصل برکت کے لیے 2-3 باتیں انشاءاللہ ہم یہاں سے اخذ کریں گے، اور میں بھی اور آپ بھی اپنے دامن میں رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل پیدا ہو جائے، اس عملی جامہ پہنا ہے۔ کیا؟ عملی جامہ پہنا ہے۔ اب آئیے محترم توجہ طلب میں ملائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات، کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کا ذکر کیا ہے۔ فقط مرد اور عورت کا ذکر کر دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جملہ استعمال کیا ہے کہ اہل ایمان، یہ بڑا نقطہ لطیف ہے اور بہت پیارا نقطہ جو ہم نے یہاں بیان کیا ہے۔ فقط مرد اور عورت کا ذکر کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ مرد اور عورت، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کا تعارف کروایا ہے کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کی تعریف کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور جس خوبصورت عمل کی وجہ سے وہ اہل ایمان ہے، جس خوبصورت عمل کی وجہ سے، اس بات پہ غور کریں، جس خوبصورت عمل کی وجہ سے، فعل کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، جس خوبصورت ادا کی وجہ سے وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان ہے۔ اگر یہ صرف، اگر یہ نشانی اور یہ علامت اور اگر یہ فعل اگر ان میں پایا جاتا ہے تو وہ اہل ایمان مرد بھی ہیں اور اہل ایمان عورت بھی۔ آگے ہم نے پوچھا باری تعالیٰ کیا ہے ان کی نشانی اور ان کا تعارف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، انس والے ہیں، خدمت والے ہیں، خیر خواہ ہیں، تعاون والے ہیں، مددگار ہیں، شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے ہیں، قدم کے ساتھ قدم رکھنے والے ہیں، غم میں شریک ہونے والے ہیں، پریشانی میں شریک ہونے والے ہیں، دوسرے کے غم کو، دوسری کی پریشانی کو، دوسری کی مصیبت کو وہ اپنی مصیبت سمجھتے ہیں، اپنا غم سمجھتے ہیں، اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ ادائیں، اگر یہ وفائیں، اگر یہ عمل، اگر یہ فعل اگر اس میں ہیں تو وہ اہل ایمان مرد بھی ہے اور اہل ایمان عورت بھی ہے۔
اولیاء بعد، یہ ایک بڑا خصوصی پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، اور وہ بھی رمضان مبارک کے مہینہ میں خصوصی پیغام ہے آپ کی اور میرے لیے، جو اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں یہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے خصوصی طور پر۔ اب یہاں ایک بڑا خاص جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ایک خوبصورت عمل کا ذکر کیا ہے۔ میں اب ان آیات کو نہیں پڑھوں گا، اس کا صرف مفہوم پیش کروں گا، تو ان آیات کی طرف رخ کریں گے۔ 5واں پارہ ہے، اس پہ کافی ٹائم لگے گا، پھر ہم اس طرف نکل پڑیں گے۔ بڑا خصوصی پیغام ہے اور عارف ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ بات بڑی توجہ طلب جملہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ نے یہ جملہ اپنے ذہن پر رکھنا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کون ہے؟ کہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ کیا ہے؟ دوست ہیں۔ اب دوست کی تعریف کیا ہے؟ وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ دوست کس کو کہتے ہیں، دوستی کیا ہے، اور دوستی کی کیا شرح اور کیا اس کا مطلب ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یا وہ فلاں میرا دوست ہے، دوسرا کہتے نہیں وہ فلاں جو ہے نا وہ میرا بہت گہرا دوست ہے، اس کے ساتھ میری بڑی گہری دوستی ہے۔ دوست کا معنی تو سب کو آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کا تعارف بھی دوستی پر ہی کرایا ہے۔ کس پر؟ دوستی پر۔ اب آئیے میں 5ویں پارے سے خاص اولیاء بعض اولیاء بعض، اس پر میں کو جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں ایک خصوصی عمل کا ذکر کیا ہے، پھر اس کی جزا، اس کا بدلہ جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے میرے بندے کو بچانے کی کوشش کی، بندہ بیمار ہو گیا، کیا بیمار ہو گیا، بھائی نے کوشش کی، رشتہ دار ہے، یعنی محلہ ہے، اس کا دوست ہے، اس نے کوشش کی، اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے اس کی توجہ کی، دن رات ایک کر دیا۔ کیا اس کو زندگی دینا اس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کو زندگی دینا، اس کو تندرست کرنا، اس کو صحت کی دولت سے مالا مال کرنا، کیا اس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن بندہ اپنے بھائی کو کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جملے پہ غور کریں، اور وہ دن کو بھی لگا ہے اور رات کو بھی لگا ہوا ہے، دعائیں لا رہا ہے، ڈاکٹروں سے مختلف چیک کروا رہا ہے، رپورٹیں کروا رہا ہے، اسے سکون نہیں ہے، سکون سے بیٹھ نہیں رہا، اور اس کی دل میں ایک درد ہے، اس کے دل میں ایک فکر ہے، اس کے دل میں ایک دوستی، محبت، پیار گھر کر گیا ہے، اور وہ دوستی، وہ پیار، وہ انس اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ اس کے دل میں اپنے بھائی کا ایک درد ہے، ایک فکر ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ توجہ سے سن لیں، اس کے دل میں اپنے بھائی کا ایک درد ہے، ایک فکر ہے، محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، انس کی صورت میں وہ لگا ہوا ہے، جدوجہد بھی کر رہا ہے، کاوش بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، توجہ بھی کر رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، دوڑ لگی اس کی، حتیٰ کہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، اپنی نوکری پہ نہیں جا رہا، 24 گھنٹے وہاں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کیا لگا ہوا ہے۔ ہاں کیا ہے یہ بات، اس کی آواز پیدا ہوگی، بات کریں
پھر بات میں کر لیں گے، اب اتنی گرمی نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا، اب میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ بیمار ہے، بیماری اس کو بہت زور پکڑ گئی ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ بیماری بڑی. ابھی میں صوفیہ آباد سے تقریر کر کے آ رہا تھا، جو سب مجھے دیکھ کے آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ کل کے میرے والد صاحب کے بیڈ کے سامنے ایک بیڈ ہے، تو وہاں پروفیسر نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ اس کا خون نہیں ہو رہا، اس کا پہلے وہ ویسے پریشر کرتے تھے، اب وہ نیا سسٹم آ گیا ہے، پہلے وہ لیزر کرتے تھے اس کو، اب یہ پریشر کامیاب نہیں ہے، اس سے وہ نقصان ہے. ڈاکٹر اپنا سوچتے ہیں کہ چلو جتنی بھی سہولت مل جائے، کہ نہیں اس کا خون نہیں روک رہا. تو پروفیسر جواب دے رہے تھے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ وہ بات کر رہا تھا اور میری زبان پہ جملہ آ رہا تھا کہ اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، رب رب ہے. خدا کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتی، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتی. پھر تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم لوہے کے بن جاؤ، تم پتھر کے بن جاؤ، لوگ دل بن جاؤ، تم کہو گے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. رب کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میں نے میدان حشر میں اپنے سامنے کھڑے کر کے میں نے تیروں پر زندگی کا سوال کرنا، میں نے پوچھنا تم سے. پھر قیامت کے دن میں تم پوچھوں گا اب بھاگو یہاں سے، یہاں سے بھاگو، نکلو یہاں سے، کوئی پناہ گاہ ڈھونڈو، کوئی پناہ گاہ ڈھونڈو. تو میری مخلوق کے ساتھ یہ بتاؤ کرتے تھے، ہائے کہ لیکن نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ اس مریض کو کہیں اور دکھا دیں یا لے جائیں، ہمارے تجربے سے یہ بات نکل گئی ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں نا یہ بے دفعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کائنات کے ہر کام کا نتیجہ میں نے کسی کو نہیں دیا، نتیجہ میرے پاس ہے. برحال میں بات کر رہا تھا آپ سے، بندہ کوشش کر رہا ہے. پھر میں آپ سے ایک بات پھر بڑا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس مریض کی جو زندگی ہے، کاوش کرنے والا جو محنت کر رہا ہے، اس میں ڈاکٹر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے اس کی زندگی؟ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب بندہ بندے کے لیے، بھائی بھائی کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے نا اس کو بچانے کے لیے، اس کا پیسہ خرچ کرنا، وقت کا صرف کرنا، دن رات ایک کر دینا، اس کی اس محنت، اس کی اس جدوجہد، اس کی کاوش پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نظر ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کیا؟ بولیے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے محنت کر رہا ہے. الغرض المختصر کیا ہوتا ہے کہ زندگی سے تندرستی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن بندے کی محنت پر اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ رہی ہے. جب بندہ صحت یاب ہوا، رب نے اسے بیماری سے محفوظ کیا، اس کی بیماری ختم کر دی، صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، ہسپتال ہے تو گھر آ گیا، گھر میں ہے تو چلنے لگا، آ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا سبحان اللہ. رب کہتا ہے پھر میں آپ سے پھر واضح کرتا ہوں، بچایا کس نے؟ تندرست کس نے کیا؟ صحت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود آ کے اس کا علاج کرتا رہا. بولیے، اللہ تعالیٰ خود آیا، کس کے ذریعے سے علاج کروایا؟ ڈاکٹروں کے ذریعے سے، دوست کے حوالے سے محنت کروائی، بندوں کے ذریعے کام کروایا، لیکن سارا جو اختیار تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. رب نے اسے تندرستی دی، صحت دی، صحت ملی، صحت مند ہو
قربان جائیں کیا تو سارا کچھ رب نے ہے، سارا اس کے اختیار میں ہے، لیکن 5واں پارہ سورۃ النساء اٹھا کے دیکھیں، رب فرماتا ہے میرے بندے نے جو میرے بندے پہ محنت کی ہے نا، جو دن رات ایک کرتی ہے، اس کی ادا، اس کا خرچ کرنا، اس کی نعمت، اس کی کاوش، اس کی جد و جہد، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کا تعاون مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نے پتہ کیا انعام لکھا ہے، مولا کیا لکھا ہے، فرمایا اس کو میں نے اتنا ثواب دے دیا ہے کہ جس طرح ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے بتا دیا، سارے انسانوں پوری انسانیت کو، حدیث نہیں ہے، قرآن، یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، قرآن ہے کہ اس کو اتنا ثواب ملا یا اتنا اجر ملا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب لکھ دیا ہے، اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے اتنا خوش پروٹوکول دیا ہے، کیا دیا ہے کہ اس میرے بندے کو اتنا ثواب ملا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس نے زندہ کر دیا۔ اللہ کیا؟ اب ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیا ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے رب کی رضا کے لیے، پیار کرتے ہوئے، بتقاضا انسانیت، بچی ہے، بچہ ہے، انسان ہے نا، وہ اس کی اولاد ہے، اس کا خون ہے، لیکن ہے تو انسان، ہے تو انسان، اللہ وہ دودھ پلاتی ہے، بتقاضا ہے انسان، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک گھونٹ کے بدلے، کیا دودھ کے ایک ایک گھونٹ کے بدلے اتنا ثواب ہے جتنا کہ پوری انسانیت کو بچا رہی ہے، کیونکہ دودھ جاتا ہے بچے کے پیٹ میں، اسے خوراک ملتی ہے، کیا اسے خوراک ملتی ہے، خوراک سے وہ پھولتا ہے، پھلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو دودھ پلانے کا یہ اجر عطا کر رہا ہے، اور یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، اور تفسیر قبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو درج کیا ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی شامل کر دیتا ہوں، کچھ خواتین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی توجہ طلب یہ بات ہے، خواتین آئیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد ہم سے فوقیت لے گئے، مرد ہم سے فوقیت لے گئے، درجہ لے گئے، جو ہم گھر میں بیٹھی ہیں وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، وہ میدان جنگ پہ اترتے ہیں، کرزار میں اترتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، اور جہاد کا ثواب مل رہا ہے، شہید ہو گیا تو پھر بھی درجہ ہے، اور غازی بن کے آ گیا تو پھر بھی درجہ ہے، تو جب تلوار چل رہی ہوتی ہے اس کے فضائل بڑے، ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ جب تلوار چل رہی ہوتی ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوتا ہے اس مجاہد کو، یہ بڑی لمبی گفتگو ہے جو حدیث پاک میں آتی ہے، تو معمولی بات نہ سمجھیں جہاد کرنا، لیکن یہ جہاد اصغر ہے، اور جو اس سے بڑا جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اس نفس نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا، یہی تو ہمیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کروا رہا، بندے کی پہچان نہیں کروا رہا، مسلمان کی پہچان نہیں کروا رہا، خدمت خلق، خیر خواہی، مدد، تعاون، انس، پیار، بھلائی، اس کی پہچان نہیں ہونے دے رہا، یہ نفس ہمارے اوپر اتنا غالب ہو چکا ہے، ان النفس لنفس الامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کہنا پڑا نا، وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا
کہ میرا نفس پاک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک معصوم نبی ہو کر، سارے نبی معصوم ہیں، سارے نبی معصوم ہیں، نبیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے. نہ معصوم صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعی ہے، نہ اہل بیت ہے، نہ ولی ہے، نہ مدار ہے، نہ قطب ہے. نبیوں کے بعد لفظ معصومیت کسی کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے نیک ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، جنتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لفظ مثلا بچہ چھوٹا ہے، ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ معصوم ہے. نہیں، بچے کو بھی معصوم نہیں کہنا، بچے کو ہم نے کہنا محفوظ. کیا کہنا ہے؟ بچہ معصوم نہیں ہے، معصوم فقط نبی ہے. بچے کو کہنا محفوظ. کس سے محفوظ ہے؟ گناہوں سے. صرف نبی معصوم ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام معصوم نبی ہو کر بھی عزیز مصر کے دربار میں آپ نے بھی زمانے نبوت سے کہہ دیا کہ وما ابرئ نفسی، کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے کہ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس پاک ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس اتنا ظالم ہے، نفس امارہ یہ بندے کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. میں 2000 کتنا ہی 2022 1443 ہجری رمضان المبارک کے پہلے جمعہ پر یہ میں برملا کی بات واضح کر رہا ہوں. بھائی کی پہچان، دوست کی پہچان، خدمت کا جذبہ، خیر خواہی، انس، تعاون، مدد، غم میں شریک ہونا، پریشانی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنا، دھوکہ نہ کرنا، فریب نہ اور منافقت، دشمنی، عداوت، دوریاں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، ان کی پہچان نفس نہیں ہونے دے رہا. یہ نفس ہمارے اوپر اتنا غالب آ چکا ہے. لیکن چونکہ مقصد کو کرنے والوں، میں 35 سال سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ تو نے بھی قبر میں جانا ہے، قبر میں نے بھی جانا ہے. مجھے اتنا بتا دے قبر میں جاتے نبی پاک کو کیا چہرہ دکھا ہے؟ کیا چہرہ دکھا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا قرصہ باپ کی گفتگو میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کبھی کبھار دل بڑا کرتا جمعہ پڑھنے کو، لیکن ہم ڈراتے کتنا ہیں. میں نے کہا مجھے آپ سے غرض نہیں کہ تمہیں بعد جمعہ پڑھ، میرے پاس ایک بھی جمعہ نہ پڑھ جائے، مجھے تدا سے غرض نہیں ہے. میں نے خود پڑھا کہ جب حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں، تو بڑے بڑے مرکز تھے علم کے، اور لوگوں کے پاس کوئی رش تھا، بڑا بڑا رش. 3 اہل علم اتنے تھے کہ جن کے پاس حدیث کا اپنا امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں گنے چنے لوگ ہوتے تھے، اور تینوں امام ہائی لیول کے تھے، اہل علم تھے. لیکن وہ گفتگو کس پہ کرتے تھے؟ جس پہ خود نبی پاک نے گفتگو کی. باقی جنت کی ٹکٹ تقسیم کرنے والے تھے، بخشانے والے تھے. وقت اسی بخشے گئے، بخشے گئے، تڑا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. میں کہ یار میں بھی تڑاتا ہوں، میں بھی بڑا خوش کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے جاتے پوچھ ہونی ہے. میں نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 کا میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، وہ میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے. مجھے غرض تعداد سے نہیں ہے، غرض تم سے نہیں ہے. میرے پتہ اگر یہ جمعہ پڑھنے آ رہا ہے، یہ چھوڑ گیا ہے، اس کی جگہ پہ یہ آ کے بیٹھ گیا، تو میں نے اس کو پیغام دینا ہے، یہ آج اس کو پیغام دینا ہے. میں تو پیغام دینے کے لیے پیدا ہوں، مجھے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی مہربانی ہے. میں تو جب افطاری کر کے نکلتا ہوں، بھاگتا ہوں، تو راستے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح رمضان آیا ہی نہیں. تو پھر ہم صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہوں، قرآن چل رہا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، پھر ہو بھی اللہ کا گھر، تو دنیا اپنے کاموں میں ہو، ہم قرآن سن رہے ہوں، پھر ہماری آنکھوں میں کیوں نہ آنسو آئیں خوشی سے؟ مولا تو ہمیں کن سے پسند کرتا ہے؟
گزر گئے, نام پڑھنے والے پروان بن گئے, گپے لگاتے رہے, گپے گپے گپو اسٹیشن, گھر میں بیٹھے گپا لگ رہی ہیں, کچھ نہیں ملے, کچھ نہیں ملے گا. اور اتنا ہی ملے گا کہ دو چادروں میں لپیٹ کے کھا سکے نکالے, چل دوڑ جا سے تو کون تھا ہمارے گھر کا مالک. اور یہ اندر بیمار ہے, آکسیجن لگ گئی, باہر دوڑ ہو رہی, ڈاکٹر دوڑ رہے, گھر میں دوڑ رہے. رب کہتا ہے نتیجہ تو میرے پاس ہے, نتیجہ تو میرے پاس. جملہ بڑا عجیب سا میری زبان پہ آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نفس ہے نا, اس لیے ہمیں بڑا دور کرتی ہے. میں جملہ دہرانے لگا ہوں, پھر ساتھ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں, خواتین نے کیا کیا تھا نبی پاک کے بارگاہ میں, یہ بات ہو رہی تھی. پھر میں نفس کی طرف جانا کہ نفس نے غلبہ پا دیا. جملہ بڑا سننے والا ہے. جب خواتین کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے, 10ویں جلد میں میرے پاس موجود ہے. جب خواتین نے کیا کہ مرد کو فوقیت لے گئے, درجہ لے گئے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو وہ کروٹ بدلتی ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے قبل تمام مذاہب میں عورت کو جتی کے تسمے کے برابر بھی مقام نہیں دیا جاتا ہے. جتی کے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عورت کو وہ مقام دیا کہ جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. فقط درجہ نہیں دیا, فقط فضیلت نہیں دی کہ عورت کا مقام ہے جی, عورت کی فضیلت ہے جی, عورت بہن ہے جی, عورت بیٹی ہے جی, عورت ماشاءاللہ بیوی ہے جی, عورت بڑی خیرخواہ ہے جی, ماں ہے جی. نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مقام, اتنی فضیلت, اتنی عظمت, اتنی رفت, اتنا مقام و مرتبہ عورت کا دیا کہ رب نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات. تمہیں کیا پتا کہ عورت کا مقام کیا ہے؟ عورت یہ ہے کہ میں نے جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا.